بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے روحانی، اخلاقی و اجتماعی فوائد۔ رمضان المبارک گناہوں کے صحرائے اعظم میں موسلادھار بارش، بیکرار رحمت کے ظہور، گناہوں کے گھر دھلنے کا نام، گناہوں کی جلتی دھوپ میں مغفرت الہی کا سائبان، جلتے ڈیلوں اور تپتے دشت میں موسم گل اور مغفرت، یزدلا کے جوش مارتے سمندر کا نام۔ رمضان المبارک زندگی کے زرد پیاسی ریت پر اس بارش کا نام ہے جو ٹوٹ کر برستی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی آخری عشرے میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ شب قدر کا نزول رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح مکمل قرآن حکیم پڑھنے اور سننے کا موقع ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دبلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب ہجتہ البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ روزہ حیوانی جذبات کو مطلوب کرتا ہے۔ صوم کا لغو معنی ہے کام سے رک جانا، کسی جگہ پر ٹھہر جانا، کھانے پینے، گفتگو کرنے اور چلنے سے رک جانے کو بھی صوم کہتے ہیں۔ اسلام میں روزے ماہ شعبان 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں فرض ہوئے اور ان کے لیے رمضان کا مہینہ مخصوص کیا گیا۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہی سرہوا اسلام میں روزہ ان تمام عاقل بالغ مردوں اور عورتوں پر فرض ہے جو جسمانی طور پر اس کی صلاحیت رکھتے ہو۔ بچوں پر روزے فرض نہیں، لیکن اہل اسلام میں بہتر تربیت کے لیے ان بچوں سے روزے رکھوائے جاتے ہیں جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ حدیث میں رمضان کو شہر البصر، صبر کا مہینہ، اور شہر المواساۃ، ہمدردی کا مہینہ کہا گیا ہے۔ روزہ دراصل ایک روحانی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو روحانی، اخلاقی اور جسمانی تربیت کا ذریعہ بنا کر اجتماعی اور معاشرتی اہمیتوں کا حامل قرار دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے آیات نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہے: مسلمانوں، تم پر روزے فرض کی گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نیکی کا بدلہ 10 سے بڑھا کر 700 گنا کر دیا جاتا ہے اگر نیکی میں خشوع کا جذبہ ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ماہ شعبان کے آخری دن ان حضرت نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس مہینے میں قیام اللیل نفلی ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا دوزخ کی آگ سے نجات کا۔ جس نے اپنے خادم اور نوکر سے اس مہینے میں کام کم لیا، اللہ اس کی گناہ معاف کر دے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث مبارک ملاحظہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اس سے بدزبانی، گج روی اور جہالت سے باز رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ زیادتی کرے تو اسے کہہ دینا چاہیے: میاں، میں تو روزے سے ہوں۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس طرح میدان جنگ میں دفاع کے لیے ڈھال ہوتی ہے، روزے تمہارے لیے اس طرح آگ کے لیے ڈھال ہے۔
جب تک کہ انسان اس ڈھال روزہ کو جھوٹ اور غیبت سے توڑ نہ ڈالے۔ آپ سن کر ارشاد گرامی ہے، کتنے روزے دار ہیں جن کے حصے میں ان کے روزے سے صرف بھوک آتی ہے، اور کتنے شب بیدار ہیں جنہیں بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر روزہ رکھنا فرض ہے کہ روزے جیسی عبادت کی کوئی مثال نہیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی قدر یا بیماری کے ترک کیا تو وہ قیامت تک بھی لگاتار روزے رکھتا ہے تو اس روزے کی قضا ادا نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہے۔ پہلا موقع تو وہ یہ ہے جو جب ہر شام وہ روزہ افطار کرتے ہیں تو اسے ایک خاص روحانی خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے بہت خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے، نمازی کو جنت میں داخل ہونے کے لیے باب صلاۃ سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہے اس سے باب جہاد سے ندا دی جائے گی، جو صحاف الصدقہ ہے اس سے باب صدقہ سے جنت میں داخل کی دعوت دی جائے گی۔ حدیث مبارک میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کو اس دروازے سے داخل ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ فرشتے پکاریں گے، روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار اس آواز کو سن کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اس دروازے کی طرف بڑھیں گے۔ جب روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس روزے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مدت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ایقان کی دولت سے سرشار ہو کر رمضان کے روزے پورے کر لیے، اس کے پچھلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کو ایمان اور اختصار سے پورا کر لیا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح بری ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس سے جنا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو یہ پڑھتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر روزہ افطار کرتا ہوں۔ رمضان مبارک میں افطاری کی بڑی اہمیت ہے۔ چند حدیث ملاحظہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کا اہتمام کیا، یہ افطاری اس نے گناہوں کے لیے بخشش اور اس سے دوزخ سے بچانے کا ذریعہ ہوگی، اور جس کی افطاری کروائی گئی اور جس نے افطاری کروائی ان کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے گزارش کی، اے اللہ کے رسول، ہم سب کو تو کسی کے افطاری کا اہتمام کرنے کی توفیق نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا یہ ثواب اس شخص کو بھی برابر عطا کرتا ہے جو ایک کھجور، پانی کے گھونٹ یا دودھ کی ایک چھلی سے کسی کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی روزے دار کو جی بھر کر پانی پلا دے یا پھر تکلف افطاری کا اہتمام کرے تو خدا تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک اس سے پیاس محسوس نہ ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روزہ افطار کرنا چاہو تو کھجور سے افطار کرو، کیونکہ یہ باعث برکت ہے۔ اگر کھجور میسر نہ آئے تو پانی سے چھوڑ لو، یہ باعث طہارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا
رد نہیں ہوتی۔ ایک امام عادل 2 روزے دار کی روزے افطار کرنے کے بعد 3 مظلوم کی دعا اس سے اللہ تعالیٰ روز قیامت بادلوں سے بھی اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ عرصہ بعد سے ہی صحیح۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔